السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال تعالی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جھڑی لگی ہوئی ہے، رحمت کا سیزن ہے۔ رمضان المبارک سال میں ایک دفعہ آتا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ اس میں آدمی اپنی آخرت کے لیے اس سیزن سے کچھ تیار کرنا ہے۔ یہ عارضی جگہ ہے، آپ کو بہت سے لوگوں کے نام یاد ہوں گے جو آپ کے ساتھ آتے جاتے خوش طبیاں کرتے تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے۔ ہم بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہم نے بھی یہاں سے چلا جانا ہے، جہاں جانا ہے اس کے لیے تیاری بھی کرنی ہے۔ آدمی کراچی جاتا ہے تو پہلے سفر خرچ ڈھونڈتا ہے، پھر جائے گا۔ حج کو جاتا ہے تو پہلے 12-13 لاکھ اکٹھا کرے گا تو پھر جائے گا، ایسے تو نہیں بھاگ پڑے گا۔ تو ہم نے جب آخرت کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے؟ اس کے لیے ہم ایسے ہی ہفتے چل پڑے گی، اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ ایسے کام کریں کہ اللہ کو پسند آ جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ محبت کرے گا تو اپنی جنت میں پہنچا دے گا۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا اور اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حکم اللہ نے دیا۔ قل، یہ حکم ہے اللہ کا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب، آپ ان ایمانداروں سے کہہ دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور چاہتے ہو تو پھر
فرمایا یہ اچھا جذبہ ہے، اس پر عمل کرو، لیکن میں ہی طریقہ بتا دیتا ہوں، میں کس طرح تم سے محبت کروں گا۔ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، میں نے تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے، اگر تم نے میرے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کی، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کی سنت کو اپنایا، ان کی مرضی کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عقیدے بنائے، عبادات کی، آپس میں معاملات کیے، اور معاشرت میں اصول شرعی اپنائے، اس طرح اتباع ہوتی ہے۔ ایسے نہیں بس اعلان کر دیا جائے، اشتہار لگا دیا جائے ہم عاشقان رسول ہیں، اس سے تو عشق نہیں ہوتا۔ عاشق جو ہوتا ہے اپنے محبوب پر قربان ہوتا ہے، فدا ہوتا ہے، اس کی ہر چیز اس کو پسند آتی ہے، وہ ہوتا ہے عاشق۔ تو فرمایا میرے محبوب کی تم اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، گناہ بھی معاف کر دوں گا، محبت بھی کروں گا۔ جو اللہ کا محبوب بن جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو جنت بھی نہیں چاہیے، اس کو تو اللہ کی محبت چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں، جب اس کا آخری وقت آتا ہے، کبھی ادھر منہ کرتا ہے کبھی ادھر، پوچھا گیا کیا بات ہے، آپ اس طرح پریشان ہیں، ادھر منہ کرتے کبھی ادھر کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ میرا آخری وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 جنتیں دکھا دی، فرمایا جس میں چاہو چلے جاؤ، اور میں کہہ رہا ہوں، میں منہ پھیر لیتا ہوں جنت سے، میں کہتا ہوں میں نے جنت کے لیے بات نہیں کی تھی، میں نے تو آپ کی دیدار کے لیے عبادت کی تھی، مجھے تو آپ کا دیدار چاہیے۔ یہ ہوتے ہیں لوگ۔ جنت کے لیے بھی عمل کرے وہ ٹھیک ہے، جہنم سے بچنے کے لیے کرے وہ بھی ٹھیک ہے، منع نہیں۔ یا اللہ سوچتے چلو میں آپ کی جنت میں جاؤں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بڑھ کر صرف اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہے۔ کیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا پروانہ دنیا میں دے دیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ جنت میں جو آخری نعمت ہے، بہت سی نعمتیں مل جائیں گی، اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی کروا دیں گے، پھر بھی پوچھیں گے اور کیا چاہیے؟ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا کیا کہیں، کیا اور کیا چاہیے؟ اللہ نے اپنا دیدار بھی کرا دیا تو بتایا جائے گا اللہ کی رضا طلب کرو۔ وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی، کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ پیدا ہوتے ہو تب بھی تمہیں اذان کے لیے مولوی چاہیے، مرو گے تو نماز کے لیے مولوی چاہیے، پھر ختم تو ہو گیا تو اپنے بچوں کو ادھر بٹھا کر اس کو کھانا کھلاؤ گے تو مولوی چاہیے۔ تو جنت میں بھی رہنمائی کریں گے، مانگو اللہ سے کہ اللہ تو راضی ہو جا ہم سے بس۔ ویسے تو وہی سارے لوگ جنت میں جائیں گے جن سے اللہ راضی ہے، لیکن اعلان تو نہیں کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم سے رضیت و راضی ہو گیا ہوں، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ جنت کی آخری نعمت،
تو خوش قسمت لوگ یہاں بھی گزرے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر فرمایا میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ قرآن ہے۔ جو سب سے پہلے ایمان لائے مہاجر اور جنہوں نے مسلمانوں کی معاونت کی ہجرت کے بعد، انصار، فرمایا ان دونوں کا تو اللہ نے نام لیا، پھر قیامت تک آنے والے لوگوں کو اجمالی طور پر فرمایا جو اس طرح عمل کرے گا جس طرح مہاجرین اور انصار نے کیا ہے میں ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ کی رضا چاہیے تو اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک میں اور آپ رمضان گزار رہے ہیں، ایک اللہ کا رسول گزارتا ہے، دن کو روزہ اور رات کو عبادت، کھڑے کھڑے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے اور بعض دفعہ پھٹ جاتے تھے، اتنی عبادت کرو۔ ہم تو فرض نماز بھی پڑھنے کے لیے بس بڑی مشکل سے آتے ہیں، آگے سنتیں چھوڑی، تراویح کے لیے کوئی ضرورت بھی نہیں، وہ سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ یہ اس کی قدر تو تب آئے گی نا جب آنکھیں یہ بند ہوگی، ادھر کی آنکھیں کھلیں گی، پتہ چلے گا تراویح ہے کیا، کیا چیز ہے۔ اللہ کی عبادت ہے نا، نفل عبادت اب کریں گے، 2 رکعت نفل پڑھتے، اس سے تو بہت، جس طرح سنتیں آپ پڑھ رہے ہیں جمعے کی یا ظہر وغیرہ کی، اس طرح کی وہ عبادت ہے، سنت موقدہ ہے۔ اور تھوڑی سی دیر لگتی ہے، گھنٹہ سوا گھنٹہ، وہی مشکل اس میں صرف قیام تو نہیں کرنا، سب وہ بیٹھ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ سانس بھی نکل کر جاتا ہے، کوئی بات۔ اب بھی کوئی لوگ ہیں ساری رات تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کا درس بھی ہو رہا ہے صبح تک، ہم کریں، کئی لوگ یہاں بھی سن رہے ہیں لوگ، تو ہمیں بھی چاہیے ہم تیاری کریں اللہ کے رسول کی روزہ ہے۔ روزہ نبی علیہ السلام صرف فرض روزہ نہیں رکھتے تھے، وہ ہر مہینے میں بھی روزے رکھتے تھے، ہر مہینے میں 3 ایام بیز کے روزے، 13، 14، 15 یہ روزے رکھتے تھے، ہفتے میں روزے رکھتے، کبھی سوموار اور جمعرات، یہ ملا جلا کے بدل کے، کبھی ابتدا میں روزے رکھتے تھے ہر مہینے کے، کبھی انتہا میں بھی رکھتے تھے۔ یہ نفلی روزے، ہم فرض روزے بھی رکھ سکتے۔ اور آج کل تو نعمت باردہ ہے، ٹھنڈا، کوئی پیاس نہیں لگتی، کوئی بھوک نہیں لگتی، سویرے کھا لیا ہے شام تک پتہ ہی نہیں چلتا، اتنے اچھے، اور جو آگے ٹھنڈک میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ تو اب آ رہے ہیں، ہم نے تو، اور آپ نے بہت سنے دیکھا، گرمی میں آتے تھے، پسینے چھوڑتے تھے، یہ اے سی میں سی نہیں تھے، بلکہ پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے، کم ہوتے تھے۔ پہلا رمضان میں جب آئے تو چھت پر بڑی گرمی ہوتی تھی اور کھڑے ہوتے شرابور ہو کے تراویح پڑھتے آج تک اسی طرح، آج اتنی بڑی موٹی قالین پہ بیٹھے اور اوپر پکاؤ، ذرا گرمی لگے بٹن دباؤ، دوسرا کہتا ہے مجھے ٹھنڈ لگتی ہے، تیسرا کہتا ہے مجھے گرمی لگتی ہے، مذاق بھی ساتھ بڑھاتے ہیں، نخرہ اس کو کہتے ہیں، کرو لے نخرے، اپنی توجہ ہو عبادت کی طرف تو پھر گرمی شرمی سردی تک کوئی نہیں پتہ لگتا، پھر اپنی طرف متوجہ ہو۔ ایک صحابی کو کسی نے کہا کہ آپ پر یہ مکھیاں شکیاں ادھر سے آتی ہیں، یہ تنگ نہیں کرتی؟ فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، میں جب نماز میں ہوتا ہوں کہ گویا کہ اس دنیا سے آگے نکل گیا ہوں، ان دنیا کی چیزوں، گرمی سردی مکھی مچھر کا احساس ہی نہیں ہوتا مجھے۔ ایک صحابی کے ساتھ بچہ سویا ہوا ہے، اس پر سانپ گر گیا، رات کی نماز پڑھ رہے تھے،
گھر والوں کو پتہ چلا، بھاگ کے آئے، انہوں نے سانپ کو ہٹایا۔ پھر آپ ایسے موقع پر دیکھیں کتنے لوگ شور بھی کرتے ہیں، یہ سانپ ہے، یہ ہوا، وہ ہے۔ وہ نماز پڑھ، اپنی آرام سے نماز پڑھتے رہے، اور سلام پھیرا تو دیکھا لوگ جمع ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں یہاں جمع ہو گئے؟ فرمایا اللہ کے بندے، بچے کی تو جان جاتی تھی، ادھر سانپ گر گیا۔ وہ کہنے اللہ کی قسم مجھے کوئی پتہ نہیں، نہ تمہارا تھا نہ سانپ کا، کسی چیز کا ہی پتہ نہیں، میں تو اس وقت اللہ کے یہاں تھا۔ ایسے نماز پڑھتے تھے۔ ہم تو نماز میں اپنی دکان کا حساب کرتے ہیں، ہاں دوسرے کام کا، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، وہ چیز سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندو دھیان سے ہر چیز پر محنت، لوگ محنت کرتے ہیں نا دنیا کی چیزوں پر، موبائل بن گیا، جہاز بن گیا، محنت کی ہے نا، محنت کیا یہ بن گیا۔ کہ اگر اپنے اوپر محنت کریں تو اللہ کا قرب نہیں مل جائے گا۔ فرمایا تم نے اگر ایسا روزہ رکھا جو چاہیے تو پھر تمہارے منہ کی بدبو بھی میرے لیے خوشبو کا درجہ رکھے گی۔ لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کے منہ کی بدبو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو خوشبو اور بدبو سے تو ماورا ہیں، اللہ کو نہ کوئی خوشبو کی ضرورت ہے نہ بدبو کی، نقصان ہے کوئی، لیکن ہمارے جذبات کے مطابق فرمایا جیسے تمہیں کسی سے محبت ہو تو اس کی ہر چیز تمہیں پسند آتی ہے۔ آئے ہائے، جب وہ کتا لیلا کے گلی سے نکلا تو مجنون اس کو چومنے لگا۔ یہ مجنون یہ لیلا کی گلی سے آ رہا ہے، پھر دیواروں کو چومتا ہے، کس واسطے کہ یہاں سے لیلا آتی جاتی ہے۔ یہ ہے محبت، محبت تو یہ ہوتی ہے۔ اور ہماری کیا محبت ہے؟ ہماری وہی محبت ہے، ایک لڑکی جا رہی تھی پیچھے، لڑکا جا رہا ہے اس کی طرف، تیرے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی محبت، بڑی اچھا بڑی سچ کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا پھر میری بات سنو، یہاں ٹھہرو، پیچھے میری بہن آ رہی ہے، مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ اچھا ادھر دیکھنے لگا، پیچھے چپیڑ لگائی، تجھے مجھ سے محبت ہے تو ادھر مٹی دیکھ رہا ہے، ادھر کیا دیکھ، محبت تو میرے ساتھ کرتا ہے، کہتا ہے سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ ہے، تو میں نے ویسے کہہ دیا تو ادھر دیکھنے لگ گیا، مجھے چھوڑ کے، تیری محبت کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر، محبت اللہ سے جس کو ہوتی ہے وہ اللہ کی حکم کے ایبا سجن وہوا آبا سجن وہوا، سردی سے نہیں گھبراتے، گرمی سے نہیں گھبراتے، بیماری سے نہیں گھبراتے، صحت سے نہیں اتراتے، وہ تو بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔